بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم ہو، بچے پیدا ہوتے ہی اس کو بھیج دیا کہیں ایسی نرسری میں کہ جہاں اور سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، کتا بلی، لیکن اللہ کا نام نہیں، دین کا ذکر نہیں۔ اب اس وقت وہ نسل آ گئی ہے ہمارے سامنے جو پچھلے 40 سال کے دوران وہ نسل آ کر اس نے زمام اقتدار سنبھال لی ہے اور زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی جو اپنا اسکول کالج کی طرف اس نے رخ کیا اور قرآن ناظرہ بھی پڑھنے کو کی اہلیت موجود نہیں ہے، ناظرہ بھی پڑھ نہیں سکتے، نماز صحیح نہیں آتی، ایسی نسل پیدا ہو کر اس نے کام سنبھال لیا۔ اگر اس وقت جائزہ لے کر دیکھا جائے پورے معاشرے کا تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، جن کو نماز پوری طریقے سے صحیح نہیں آتی۔ یہ کیوں؟ اس واسطے کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ کہاں کس انگلش میڈیم اسکول میں اس کو داخل کیا، اور قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں، فکر نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے، دیکھو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ایک سنت ہے، حدیث میں بیان کرنا ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا گناہ کر کے، تاکہ یہ مخلوق راضی ہو جائے، کر تو رہا ہے اس کام کے لیے کہ یہ مخلوق راضی ہو جائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث کا مضمون کر کے دیکھ لو۔ تو یہاں ابھی صورتحال کیا ہے کہ اپنی اولاد کو، بچوں کو راضی کرنے کی خاطر کہ ان کا کیریئر اچھا بن جائے، ان کی آمدنی اچھی ہو جائے، ان کا معاشرے میں ایک مقام بن جائے، اس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، دین نہ سکھایا، قرآن نہ سکھایا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہی مخلوق جس کو راضی کرنے کی فکر تھی، یہی باپ اور ماں کے سر پر سوار ہو کر اور اس کے اوپر مسلط ہو جاتی۔ دیکھ لو معاشرے کے اندر، دیکھ لو کہ اولاد جو ہے وہ کس طرح ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، کس طرح ماں باپ کے لیے بعض اوقات عذاب بنی ہوئی ہے، اس لیے تاکہ ان کو اچھا کھانا پینا میسر آ جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اس کے لیے بھیج دیا بے دینی کے ماحول میں، آزاد چھوڑ دیا بے دینی کے ماحول میں۔ اب جب وہ بے دینی کے ماحول میں پلا بڑھا تو اس ماحول کے اندر تو ماں باپ کی عزت عظمت کا کوئی خانہ نہیں، ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں، تو وہ کل کو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اس کام کے لیے پڑھایا تھا اور یہ اس نے جا کے یہ کر دیا۔ ارے بھائی تم نے چلایا اس کو اس راستے پر جو تمہارے خرچوں پر مسلط ہو، وہ تو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہو اور جس راستے پر لے جا رہے ہو وہ تو اس معاشرے کی تعلیم ہے اور اس معاشرے کی تہذیب ہے جس میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بوڑھے خانے میں داخل کر دیا جاتا ہے، اولڈ ایج ہاؤسز، کہ اب بوڑھا ہو گیا تو اب اس بوڑھے کے ہو کر اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، وہ وہاں رکھا جائے گا، اور صاحبزادے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ ماں باپ کس حال میں ہیں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔